جو مدینہ منورہ سے ترکی سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے۔ ان کا مقصد اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کی طرح شراب و شباب کے مزے لینا اور مستیاں کرنا تھی۔ استنبول پہنچتے ہی ندیوں کی طرح انہوں نے سب سے پہلے کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اپنا مدعا اول شراب کی بوتلیں خریدی اور ٹیکسی پر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوٹل انہوں نے شہر کے مضافات میں جا کر ایسا پسند کیا جہاں انہیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہ دیکھ سکے۔ کاؤنٹر پر رجسٹریشن کراتے ہوئے کلرک کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ دونوں مدینہ شریف سے آئے ہیں تو وہ اس کی خوشی دیدنی یعنی دگنی ہو گئی، اور وہ اس لیے کہ اہل مدینہ اس کے ہوٹل میں چل کر آئے ہیں۔ دونوں کمرے میں پہنچے اور بس بوتلیں کھول کر معدے میں انڈیلنے بیٹھ گئے، یعنی شرابیں پینا شروع کر دی۔ ایک تو کم ظرف نکلا، کچھ ہی دیر میں نشے سے دھت بے سدھ ہو گیا، جبکہ دوسرا نیم مدہوش باقی ہو کر بوتلوں کو کل کے لیے چھوڑ کر سو گیا۔ ان کے سوتے ہی کچھ دیر گزری ہوگی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اس کے بعد 1 منٹ ان کو سوتے ہی کچھ دیر گزری ہوگی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ ایک نے غنودگی میں اٹھ کر دروازہ کھولا، یعنی نیند کی حالت میں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کاؤنٹر کلرک کھڑا تھا۔ کہنے لگا، ہمارے امام نے یہ جان کر ہوٹل میں مدینہ شریف سے 2 آدمی آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ ایسی بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ آپ کا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ اس نوجوان کو یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا اور اس کو بتایا کہ صورتحال ایسی ہو گئی، یعنی ایسی حالت آ پڑی ہے، کیا تجھے کچھ قرآن شریف یاد ہے؟ دوسرے ساتھی نے کہا، ہاں، گزارے لائق قرآن شریف تو یاد ہے، مگر لوگوں کی امامت کراؤں ایسا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کراؤں گا۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور لگے سوچنے کہ اس گلے آن پڑی مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں۔ اس اشنا میں ایک بار پھر دروازہ کھٹکا۔ کاؤنٹر کلرک کہہ رہا تھا، بھائیو جلدی کرو، ہم لوگ مسجد میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسرے نے بھاگ کر غسل کیا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے مسجد پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نماز فجر کے لیے نہیں، لوگ مدینہ شریف کے شہزادوں کی ابتدا میں جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام سے بیٹھے ہوں۔ ایک جوان کہتا ہے، میں مصلی پر چڑھا، اللہ اکبر کہہ کر لڑکھڑاتی زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، یعنی ان 2 ساتھیوں میں سے ہی جو ایک پہلا ہے اس کا حال بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ نمازیوں میں سے کسی کی اس تصویر سے کہ مدینہ کا مکین دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہو اور مسجد رسول کا ہمسایہ انہیں نماز پڑھا رہا ہے، لوگوں کی سسکاری نکل گئی۔ پھر کیا تھا کیوں کہ ضبط کے بندھن ٹوٹے۔ کہتا ہے، نمازیوں کے رونے سے میری ندامت کیا بڑھی، میں بھی رو پڑا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں نے پڑھی تو محض سورۃ الاخلاص ہی، مگر اپنے پورے اخلاص کے ساتھ۔ نماز ختم ہوئی، نمازی میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے امڑ پڑے اور کئی ایک تو فرط محبت سے مجھے گلے بھی لگا رہے تھے۔ میں سر جھکائے کھڑا اپنا محاسبہ کر رہا تھا، اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور یہ حادثہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ جزاک اللہ خیرن کا حادثہ ہوا کہ وہ 2 نوجوان جو تھے انہیں ہدایت مل گئی۔ ایکچوئل میں اس اسٹوری میں ہوا یہ کہ جو 2 لڑکے تھے وہ مدینہ منورہ کے تھے، یعنی کہ وہ جو ہے جہاں رسول اللہ اپنی زندگی کا آخری عرصہ گزارے ہیں، اور وہاں پر ان کی بہت سارے کچھ ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ وہیں سے رہ کر آئے تھے اور وہ ترکی گھومنے کے لیے جیسے نوجوان ماؤ میں جاتا ہے تو شرابی اور عیاشیاں وغیرہ وغیرہ وہ لوگ جو کرتے ہیں، تو ویسے ہی وہ نوجوان جو تھے وہ بھی گھومنے کے طور پر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ ہوٹل شراب کی بوتلیں خریدتے ہیں اور ایسی جگہ کو چلتے ہیں جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو، جہاں ان کو کوئی دیکھ نہ سکے، اور پھر بھی آخر میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے جو کاؤنٹر پر کلرک بیٹھا ہوا تھا کہ وہ لوگ مدینے سے آئے، تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور ان کو تو روم مل جاتی ہے اور دونوں آرام سے شراب پی کر سو جاتے ہیں۔
اور ہوتا جو ہے کہ پڑھنے کے وقت جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی تو ایک اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ ہمارے امام جو ہمیں نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو خبر ملی ہے کہ یہاں جو ہے مدینے سے دو نوجوان آئے ہوئے، تو وہ نہیں پڑھا رہے کہ جب مدینے سے آئے ہوا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہوگی، رسول اللہ کے شہر سے اگر کوئی آیا ہو تو ہم کیسے نماز پڑھائیں، تو اس لیے وہی نماز پڑھائیں گے۔ اور سب لوگ مسجد میں آ کر انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ دونوں نوجوان کو جب یہ خبر ملا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے تو وہ دونوں بڑے ہی پریشان تھے کہ آخر اب کریں کیا، کیا کیا جائے، اور دونوں ہی پریشان تھے۔ پھر آخر میں دونوں نہا کر جاتے تو ہیں، اور پھر وہ جو ہے قرآن پوچھتا ہے، آپس میں دونوں دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے کہ آخر تمہیں کچھ قرآن یاد ہے اور امامت کیسے کرائیں، تو پھر اس کے بعد وہ دونوں جاتے تو ہیں بڑا ہی افسوس کے ساتھ، بڑے ہی نراش ہو کر، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو پھر اللہ اکبر بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو لوگ رونے لگتے ہیں کہ رسول اللہ کے شہر سے آیا ہوا کوئی انسان ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، یعنی کہ وہ بہت خود کو خوش نصیب سمجھ کر رو پڑتے ہیں۔ اور جو اور تو اور یہ ہوتا ہے کہ آخر میں سب لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ اس سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اور واقعی ہمارے ساتھ کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم کو پتہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں بٹ لوگ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے نیک ہیں، تو اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے یا پھر اپنا کتنا گناہ کر رہا ہے۔ وہ بعض دفعہ یہ واقعی میں ہماری ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ بس یہی تھی اسٹوری۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی آمین ویّا کہ جی ابھی مجھے اسٹوری کلیئرلی ایک دم سنائی دی، صحیح میں میرے گوز بمپس آ گئے تھے، اب باقی کا نہیں پتہ مجھے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت پیاری اسٹوری تھی ماشاء اللہ، صحیح میں۔ اور اس کا سب سے جو ہم کہہ سکیں نا سینٹرل پوائنٹ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری عیبوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری جو خوبیاں ہوتی ہیں وہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری جو بڑی بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، ہماری گناہیں ہوتی ہیں جو کہ ہم چھپ کر جانے انجانے میں بڑی چھوٹی کتنی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کی پردہ پوشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو ایک سیکھ ملتی اس سے، اور اللہ مطلب ہدایت کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ہے ایک بہت پیاری اسٹوری تھی صحیح میں۔ بارک اللہ فیکم سسٹر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں وضو والی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی بھی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے عیبوں کی، اور ہمیں گناہوں سے بچائے، چاہے ظاہری ہو، باطنی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہر طریقے کے گناہ سے بچائے انشاءاللہ۔ جی صاحبہ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں آپ کی مجھے کچھ شیئر کرنی تھی، جی ضرور۔ انشاءاللہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو فرائض کی نوافل سے کمی پوری کی جائے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ فرض ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی اضافہ کریں۔ اس سے ریلیٹڈ میں آج کچھ حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد اور نماز اگر بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا، اور اگر نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئی تو ان سے فرضوں کو تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی حساب ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون بہت زیادہ وضاحت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی
پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا، اور فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزے سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا حساب کی اسی طرح ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ہم لوگوں کو اپنے نماز پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو جلدی جلدی میں کہیں سجدے اور رکوع میں چوری نہیں کرتے ہیں، اور کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ سب سے بدترین چوری اسے کہا گیا ہے جو نماز میں رکوع اور سجدے کرتے وقت جلدی جلدی سے رکوع اور سجدے کر کے نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہے جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی، یعنی کہ گھبرانے لگی۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں، یعنی کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ استنجے یعنی کہ پیشاب کا ہی ہوتا ہے۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت ہی سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کا خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادت کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد حدیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث والا ہے ہی۔ یعنی کہ دیکھیے ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تک سب کچھ پہنچا دیا، بہت ہی کلیئرلی ہمیں بتا بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی وہ ہوتا ہے نا اسے لڑنے کے لیے وہ چیز بھی دے دی گئی ہے، وہ ہمیں پرووائڈ بھی کر دی گئی ہے کہ اس سے بچو اور یہ کام کرو، اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو یہ چیز کرو گی تو وہ تمہیں بچا لے گی۔ یعنی اللہ تو بہت ہی غفور الرحیم اور ہمیں بخشنے کا ہی سبب ڈھونڈتے رہتا ہے، تبھی تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نوازتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں ہم سونے سے پہلے سورۃ تبارک الذی یعنی کہ سورۃ الملک کی تلاوت کر کر سوئیں، وضو کر کر سوئیں، اور عذاب قبر سے پناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مانگتے تھے۔ وہ ایک دعا ہے
میں نے ایک بار شیئر کیا تھا، نیہا آپ نے بھی شیئر کیا تھا، آپ سب سے